بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحب آج اچھی نیوز، گڈ نیوز سے آغاز کرتے ہیں۔ گڈ نیوز تو ہم بہت کم ہی آپ کو سنا پاتے ہیں، کیونکہ جو ملتا ہے وہی پیش کرتے ہیں، جب جو ملے گا وہی بتائیں گے۔ ارشد ندیم نام ہے، ارشد ندیم جی، ارشد شریف کا، ایک دم ارشد کہتے ہی ارشد شریف کا خیال آتا ہے۔ کیا ٹیلنٹ تھا وہ بھی، جرنیلوں نے مروا دیا، قتل کروا دیا۔ اچھا، بات ارشد ندیم کی ہے، جس نے گولڈ میڈل جیتا پاکستان کے لیے۔ ساری کہانی آپ نے سن لی کہ کس طرح کوئی پائی پیسہ نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، اپنی مدد آپ کے اصول پہ اس نوجوان نے کام کیا اور اتنا بڑا نام کیا کہ آج پوری دنیا میں اس کے چرچے ہیں اور پاکستان کا پرچم بلند کیا۔ بات یہ ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ ہر طرح کا ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے، ہر طرح کا ٹیلنٹ، چاہے آپ فزکس سے شروع کیجئے اور یہ جیولن تھرو تک چلے جائیے، اسکواش، کرکٹ، ہاکی، کہیں ٹیکنالوجی، آئی ٹی، کہیں پہ بھی چلے جائیے، دنیا کا بہترین ٹیلنٹ آپ کو ہمارے یہاں مل سکتا ہے۔ لیکن ہمیں کھا گئی یہ جرنیلوں کی بادشاہی اور کرپٹ سیاستدانوں کی حکومتیں، یہ ہمیں کھا گئی۔ اگر آج ہمارے ساتھ لیڈرشپ ہو عمران خان کی اور اس کو کھل کے کام کرنے دیا جائے، یقین کیجئے اس کی قیادت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں، ہر فیلڈ میں۔ لیکن اگر اس کو کام کرنے دیا جائے، ٹانگ نہ کھینچی جائے، ان جرنیلوں سے، اس مراد یافتہ طبقے سے جان چھوٹنی چاہیے۔ اچھا، بات تھی پہلے اس کی، کس کی؟ ارشد ندیم کی۔ دیکھیے، اس فتح نے پورے سب کانٹیننٹ میں ایک محبت کا دیپ چراغ جلایا ہے۔ جب یہ کامیابی ہو گئی تو اس کا جو کمپٹیٹر تھا نیرج چوپڑا، اس کی والدہ کا ایک بیان 24 کروڑ پاکستانیوں کے دل کو چھو گیا۔ اس کی والدہ نے کہا نیرج چوپڑا کی کہ وہ بھی میرا ہی پتر ہے، ارشد ندیم، وہ بھی میرا ہی بیٹا ہے۔ دیکھیے، یہ محبت جو ہے یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے، بس سچی ہونی چاہیے۔ اس کی ماں کے یہ الفاظ پورے پاکستان میں آج لوگ اس کو کس طرح سمجھ رہے ہیں اور کیا کچھ اچھا کہہ رہے ہیں، اور یہی ایسے ہی جذبات ارشد ندیم کی والدہ نے نیرج چوپڑا کے لیے کہے کہ وہ بھی میرا بیٹا ہے، آج نہیں تو وہ کل جیتے گا، آج نہیں تو وہ کل جیتے گا، وہ بھی میرا بیٹا ہے۔ اور یہ بات دونوں ماؤں میں سے کسی ایک نے کہی تھی کہ وہ بھی میرا بیٹا ہے، اے بھی میرا بیٹا ہے، گولڈ بھی ساڈا تے سلور بھی ساڈا ہے، گولڈ میڈل بھی ہمارا ہے، سلور میڈل بھی ہمارا ہے۔ اور جب ارشد ندیم نے یہ کام کیا تو ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے۔ اس نے اپنا گولڈ میڈل اتار کر نیرج چوپڑا کے گلے میں ڈالا اور اس کا سلور میڈل خود پہن لیا۔ یہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہے، یہ محبت ہے، یہ وہ محبت ہے جو دیے سے دیے جلاتی ہے، جس کی خوشبو ہوتی ہے، جو دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔ ہم ہندوستان کے ساتھ ایسے ہی ریلیشن شپ چاہتے ہیں۔ نفرت پیدا کرنے والا، چاہے وہ گوڈسے سے شروع کر کے مودی تک لائیں، ان کو بھی بات سمجھنی چاہیے۔ یار، بنیادی طور پہ تو ہم دنیا کے ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں، ایک ہی کلچر کے لوگ ہیں۔ آپ کا مذہب ہمارا، آپ کا مذہب آپ کا، ہمارا مذہب ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو مت، دوسرے کا مذہب کو چھیڑو مت۔ لکم دینکم ولی دین، یہ عربی میں قرآن میں ہے کہ تم کو تمہارا دین مبارک، مجھ کو میرا دین مبارک۔ ایک بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے۔ ہیں تو ایک ہی خطے کے لوگ، کب تک لڑو گے، کب تک سازشیں کرو گے؟ اور اگر جتنے پیسے تم نے یہ اسلحہ سازی پہ لگائے ہیں، اگر
یہ غریبوں کے اوپر لگا دیتے تو اس حصے سے غربت دور ہو جاتی، لیکن اپنی اپنی عقل ہے کہ تم روز اس طرف انویسٹمنٹ کرتے ہو، جبکہ انویسٹمنٹ اس طرف چاہیے۔ تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ ہم ایک ہی درخت کے دو شاخیں ہیں، ہمیں چاہیے ایک ساتھ چلیں۔ دیکھیے جرمنی کی فرانس سے کتنی اختلافات تھے، کتنی جنگ تھی، سب یورپ کے لوگ بھی ایک ہو گئے، ہم کیوں نہیں ایک ہو سکتے؟ ہمیں کیوں اسلحہ بیچنے والے لوگ لڑوا کے رکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں لڑوا کے رکھنا چاہتے ہیں؟ اور آپ لڑنے کے لیے کیوں تیار ہو جاتے ہیں؟ آپ کو لڑنے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک آخری بات ارشد ندیم کے توسط سے کہ دیکھو یہ مراد یافتہ طبقہ جس کو میں کہتا ہوں ایک دفعہ ان جرنیلوں سے مراد یافتہ طبقے سے جان چھوٹ جائے، یہ میرٹ کا قتل کرا دیتے ہیں، یہ ہر چیز کو تہوبالا کر دیتے ہیں، اور پیسے کرپشن میں اتنے انوالو ہیں کہ دیکھیے عالمی مقابلے میں کرکٹ میں ہمارے کھلاڑی پیسے کھا کر پاکستان کے لیے ذلت کا نشان بن گئے، اور ایک غریب گھرانے کا لڑکا بغیر پیسے لگائے، بغیر پیسہ خرچ اپنی جیب سے خرچ کیا، جو کچھ کیا حکومت نے کوئی سپورٹ نہیں کی، اور اس نے پاکستان کا علم بلند کر دیا۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اگر ٹیلنٹ ہے تو اس کو قتل مت کرو، چاہے وہ ارشد شریف ہو یا کوئی دوسرا ہو، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اچھا اب آئیے دوسری اہم خبر کی طرف۔ اچھا صاحب، عدلیہ سے شکست کے بعد جرنیل جو ہیں اب وہ اپنی منمانی نہیں کر سکیں گے، ان کو جانا ہوگا، ان کو جانا ہوگا، ان کو جانا ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے وہ میں لکھ کے لے آیا ہوں، وہ ذرا آپ سن لیجئے، کتنا زبردست انہوں نے لکھا ہے۔ تو وہ کہتے جسٹس منصور علی شاہ لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو، اچھا اس سے پہلے کہ میں یہ پڑھوں، یہ مخصوص نشستیں جو انہوں نے چھین کر دینی چاہیے جرنیل عاصم منیر نے شہباز شریف اور زرداری کو، اس سلسلے میں جو فیصلہ ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے۔ دیکھیے بدماشی ابھی تک جاری ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نہیں مانیں گے، نہیں وہ ان کو دے دو، زبردستی دے دو، مطلب کھلی زبردستی۔ اس پہ منصور علی شاہ 8 ججز نے فیصلہ دیا تھا، انہوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا۔ اس پہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے وہ یہ لکھتے ہیں، سپریم کورٹ کو آئینی تشریح اور انصاف کی فراہمی اور آئین پر عمل درآمد کا اختیار حاصل ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے محض سفارشات یا ایڈوائزری نہیں ہوتے، فیصلوں پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنانا ہوگا، فیصلوں پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنانا ہوگا۔ سپریم کورٹ آئین کی حتمی تشریح کرنے والے ادارے کے طور پر فیصلہ کرتی ہے۔ فیصلوں کو نظر انداز یا ان پر عمل درآمد میں تاخیر، نظر انداز یا عمل درآمد میں تاخیر آئینی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہوگی۔ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرنا کرٹسی نہیں بلکہ آئین کی منشا ہے۔ کھل کر انہوں نے کہہ دیا کہ ہر صورت میں اس پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کرے، اور جب ایسے معاملات ہو جائیں تو اس کی تشریح جو ہے وہ یہی ادارہ کرے گا، اور یہ ادارہ جو کچھ کہے گا وہ کرنا پڑے گا۔ اس فیصلے یا اس بیان یا اس حکم کے بعد عاصم منیر اور نون لیگ کو منصور علی شاہ صاحب نے سیاہ گھپ اندھیروں میں اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ دیکھیے ان کا جو بھی جرنیل آئے ہیں ان کا زور سب سے زیادہ چلتا ہے کس پر؟ عدلیہ پہ۔ یہ سب سے پہلے عدلیہ کو قابو کرتے ہیں، اس کو قابو کر کے پھر یہ بہت سارے ناجائز کام جو ہے ناجائز کام جائز طریقے سے کراتے ہیں۔ جی اچھا صاحب، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جرنیلوں کو عدلیہ کی طرف سے اب زیادہ تعاون نہیں ملے گا، سمجھیے انہوں نے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے ہیں، اب ان کو جانا ہوگا، جانا ہوگا۔ اب کیسے جاتے ہیں؟ بہت سارا خون بہا کے جاتے ہیں، بے عزت ہو کے جاتے ہیں، تاریخ میں ایک بد کردار نام سے یاد کیے جائیں، ایسا کوئی کام کر کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ تو ٹائم ول ٹیل یو دی ٹروتھ، کیا سچ کیا ہوگا۔
اچھا صاحب، ایک خبر ہے جو بہت گردش کر رہی ہے، اور ایک بہت ہی مستند صحافی کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے، جن کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوں، چودھری محمد حسین۔ اچھا، وہ خبر انہوں نے یہ دی کہ جناب پی ٹی آئی اور جرنیلوں کے درمیان میں بات چیت طے ہو چکی ہے۔ اب کنفیوژن یہ قوم میں یہ پیدا کرتے ہیں سیاستدانوں کا اور جرنیلوں کا، اس گیم میں یہ تو ہے نا کہ ایک یہ تصویر دکھاتا ہے، دوسرا یہ تصویر دکھاتا ہے، کس پہ بھروسہ کریں؟ تھوڑا سا ہمیشہ انتظار کریں، آبزرویشن لیں، پھر بلیو کریں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اچھا، اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ خون نہ بہے، زیادہ ویسا فساد نہ ہو جو ہوا۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ سوچو کہ ہم بنگلہ دیش جیسے حادثے سے کیسے بچیں۔ یہ مت پوچھو، مجھ سے بہت پوچھتے ہیں کیا ایسا ہوگا، بنگلہ دیش جیسا واقعہ ہوگا؟ نہ، وہ منظر دیکھنے کی کوشش مت کرو، یہ سوچنے کی کوشش کرو اس سے بچا کیسے جائے۔ اچھا، اب یہاں پہ کچھ کلوز ایسے ملتے ہیں۔ دیکھیے، عدلیہ کا چونکہ بالکل ہی عدلیہ نے تو ان کے ساتھ ایک بے وفا عورت کی طرح رخ موڑ لیا بالکل، اور یہ بالکل ہی زیرو ہو گئے ہیں جنرل، یہ اب ان سے کچھ منوا نہیں سکتے، بڑا مشکل ہو گیا۔ ایک ثبوت، دوسرا یہ امام مسجد نبوی کس لیے آئے ہیں پاکستان؟ ان کا ان سے کوئی اتنا سمبند، اتنا تعلق ہے کہ وہ ان سے ملنے آئے ہیں؟ وہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے تو نہیں آئے ہوں گے، ایسا تو کوئی کام ان کو ہوگا نہیں کہ وہ ہم سے لینے آئے ہوں۔ اچانک پاکستان کیوں یاد آ گیا؟ یقیناً کچھ پرپس ہوگا، لیکن اس کو ہم بالکل واضح طور پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو اچھا ہے۔ اچھا دیکھیے، عمران خان کو یا تو وہ کہیں گے کہ تم ان کو راضی کرو اس چیز کے لیے، منوانے کے لیے، یا یہ کہیں گے کہ ان کی گارنٹی لو۔ دو میں سے ایک بات ہوگی امام مسجد کے ساتھ، امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ۔ اچھا، عمران جو ہے، اب خطرہ اس بات کا ہے یہ کوئی ناجائز بات ان کے ذریعے نہ منوا لیں، کیونکہ وہ ان کا ریگارڈ کرے گا، وہ سچا عاشق نبی۔ تاریخ میں صلاح الدین ایوبی اور نور محمد زنگی وہ حکمران تھے جو چلچلاتی دھوپ میں ننگے پیر روضہ مبارک پہ گئے تھے، اور تیسرا عمران خان ہے۔ جی، وہ ایسا عاشق رسول ہے، وہ سخت گرمی میں ننگے پیر چل کے روضہ مبارک پہ گیا تھا، اور اسد عمر نے ایک بات بتائی تھی، اس نے کہا تھا یار ہم تو یہ دعا مانگتے رہے، یہ تو روضہ مبارک پہ وہاں گئے ہوئے تھے تو یہ تو صرف روتے ہی رہا، میں نے دیکھا عمران خان کو دعا ہوا تو کچھ بھی نہیں، وہاں بس رو ہی رہے تھے۔ یہ تو وہ عاشق رسول ہے، اس امام مسجد نبوی کا احترام وہ یقیناً کرے گا، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی ناجائز بات جو ہے اس سے نہ منوانے کے لیے کہہ دیں، اور وہ مجبوراً اخلاقاً جو ہے اس میں آ کے کہیں ان کی وہ بات نہ مان لیں۔ یہ فکر کی بات ہے۔ باقی اگر کوئی دوسری بات ہے تو وہ قبول کرنی چاہیے، پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا، ایک آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خبر تو پرانی ہو گئی، عاصم منیر صاحب کی تقریر کی۔ اچھا، ہمارے یہاں دستور یہ چل رہا ہے کہ ہر 6 گھنٹے کے بعد ایک خبر آ جاتی ہے، اور زیادہ تر کمنٹیٹر جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لیٹسٹ نیوز کو اپڈیٹ کریں، اس پہ بات کریں، اس سے زیادہ وہ جو ہے بات آگے بڑھتی ہے، بات آگے بڑھانے میں بھی مدد ملتی ہے، ان کے چینل کو بھی تقویت ملتی ہے۔ میرا یہ بلیو ہے کہ ٹھیک ہے، وہ خبر پرانی ہو گئی، لیکن کچھ دفعات، کچھ نکات ایسے ہوتے ہیں کہ وی مسٹ ڈسکس دیم، وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اچھا، عاصم منیر صاحب کی تقریر تو بڑی لمبی ہے، صرف ایک بات پہ میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اگر کوئی ڈاکو جا کے کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کا قتل کر دے تو شاید اس کو بعد میں احساس ہو جائے کہ اس نے ناحق اس کا قتل کیا، اس کو لوٹا، اس کا قتل کیا، اور وہ توبہ کر لے کہ اس نے یہ زیادتی کی، اس کو اپنے جرم کا احساس ہو جائے، یہ ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک۔ لیکن جو آدمی یہ سوچ کے قتل کرے کہ وہ بہت ثواب کا کام کر رہا ہے، اس کو یہ احساس کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جو قتل کیا
وہ یہ سوچ کے کیا اس نے تو بہت 70 حوریں ملیں گی اور اس کو جو ہے جنت ملے گی، یا اس نے کوئی اور مطلب وہ اس نے اپنے غلط ایکٹ کو جسٹیفائی کیا ہوا ہے اپنے دماغ میں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، تو وہ کبھی شاید ہی اس پہ شرمندہ ہو، بلکہ وہ تو نازا ہوتا ہے کہ اس نے فلاں کو مار دیا۔ یہی کیفیت ان کی عاصم منیر صاحب کی ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں سے فساد ہٹا رہے ہیں۔ فساد کس کو کہتے ہیں؟ یہ عمران خان کو، جو 6.2 کی ترقی جی ڈی پی سے ترقی کر رہا تھا ملک، جو دن رات 24 گھنٹے کام کرتا تھا، جو چھٹی کے دن بھی کام کرتا تھا، جو ایک دن لندن کے دورے پہ نہیں گیا، جس نے ایک پیسہ چوری نہیں کیا، یہ اس کو فساد بتاتے ہیں اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اور یہ سارے مظالم یہ کروا رہے ہیں کہ میں تو حق کی بات کر رہا ہوں، میں تو بہتر کام کر رہا ہوں۔ ان کو یہ احساس ہونا بڑا مشکل ہے، اور یہ احساس دلانا ہمارا آپ کا فرض ہے کہ ہم ان کو احساس دلائیں کہ دیکھو تم اپنے ایک کے لیے قرآن کو سامنے لے آتے ہو کہ قرآن میں لکھا ہے کہ فساد قتل سے بھی بڑا معاملہ ہے، فسادیوں کو پہلے ختم کرو، تم ان کو فسادی کہتے ہو اور خود تم بڑے امن پسند اور صحیح ہو۔ میں ایک سوال ان سے پوچھتا ہوں، اور آپ سب پوچھیے جا کے ان سے، تم حافظ قرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارے سینے میں قرآن ہے؟ دیکھو چاہے میں حافظ قرآن ہوں یا نہ ہوں اور تم ہو، ٹھیک ہے، ہم دونوں کی ریسپانسبلٹی اللہ کی طرف ایک جیسی ہے، شاید تمہاری تھوڑی زیادہ ہو۔ تم اپنے ایمان سے اس بات کی گواہی دو کہ حلف تم نے پاکستان سے وفاداری کا قرآن حکیم پہ لیا، اور تم نے صدر کس کو بنایا؟ زرداری کو، جس کو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کتنا کرپٹ آدمی، اس نے پاکستان کو کیسے لوٹا ہے۔ تم نے وزیر اعظم بنایا جس کو ایک دن بعد جیل جانا تھا، 111 ارب روپے کے مقدمات اس نے معاف کروائے باجوہ سے مل کے نیب کے ذریعے۔ تم کو پوری کہانی پتا ہے نون لیگ کی اور ان کی سب کی لوٹنے والوں کی، اور تم نے ان کی حکومت قائم کروائی اور پاکستان کو گڑھے میں گرا دیا، قرضے میں ڈبو دیا۔ تم نے ہر طرح کا ظلم کیا، اس کا نام لینا جو ہے وہ بند کر دو، اس کی تصویر بند کر دو، اس کو ننگا کر کے مارو، اس کو قتل کروا دو ارشد شریف کو، اس کو لٹا دو، اس کو بھگا دو، ٹی وی بند کر دو، مطلب تم نے ہر ظلم کر کے دیکھ لیا۔ یہ اسلام کہتا ہے، اس کی اجازت دیتا ہے؟ فساد کون پھیلا رہا ہے، وہ یا تم نے جھوٹا 9 مئی کا قصہ گڑھا ہے جس میں تمہارے لوگ ہیں، ان کی تصویریں موجود ہیں، اور سال بھر ہو گیا تم اس کو سامنے نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے؟ اسی لیے نہیں لاتے نا کہ تمہارے لوگ اس میں نظر آتے ہیں آگ لگاتے ہوئے۔ یہ قرآن کہتا ہے، اس کی اجازت دیتا ہے اللہ۔ ان کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ تم اپنے حق میں ایک آیت تو لے آتے ہو، لیکن یہ ہے ہی وہ زمانہ، قرب قیامت کا وقت ہے صاحبوں، کہ ہر آدمی اپنے حساب سے قرآن اور احادیث کو مول کر کے آپ کے سامنے پیش کر دے گا، اور ہمارا آپ کا فرض ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کو ہمیں غلط کہنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے، یہ پوائنٹ میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ خبر تو گزر چکی ہے لیکن اس کا جاننا ضروری ہے، ان کو احساس دلانا ضروری ہے کہ تم جو ظلم و ستم کر رہے ہو، لوگ خودکشی کرنے پہ اتر آئے ہیں، بھوک سے بلبلا کر، اور بجلی کا بل پکڑ کے گندے تالاب میں ایک خاتون کود گئی، بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا کہ پیسے نہیں۔ اس کا اعتراف کون کرے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تمہارا دور حکومت ہے، تم ہو، سب کاموں کے پیچھے تم ہو۔ سچائی کا ساتھ دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا، جتنی دیر سے اٹھو گے حق کے لیے آواز اٹھانے میں، اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اور یہ فنامنا پوری دنیا میں فٹ بیٹھتا ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔